پاک کا ہے، 12 امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات۔ پردے غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور باوجھ بلند صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ ایک اور بلند ترین صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين وابن القاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کتاب اللہ و عترتہ واہل بیتہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ماتم دار امام مظلوم کربلا، آج ہم لوگ اس پرشازہ پر آمادہ ہوئے ہیں تاکہ امام حسین کو ان کی 4 سالہ بیٹی کا پرسہ پیش کر سکیں، امام حسین کو اس بچی کا پرسہ پیش کر سکیں کہ جس کو امام نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اور جس حدیث رسول کو میں نے اپنی مجلس کا سرنامہ کلام قرار دیا، وہ حدیث رسول بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو اہل علم کا مجمع ہے۔ آپ تمام لوگ اس حدیث سے پہلے واقف ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ کون سی گراں قدر چیزیں ہیں جو رسول اللہ ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے؟ رسول کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو قرآن حکیم ہے کہ جو میں نے تمہارے درمیان چھوڑی، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ اگر ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھا، اگر ان دونوں کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری آخرت آسان ہو جائے گی، تمہاری مشکلیں حل ہوتی چلی جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں ان دونوں چیزوں کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ تمہیں قرآن سے بھی محبت کرنی ہے، تمہیں قرآن پہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، تمہیں قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری چیز کہ تمہیں اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اہل بیت کو ماننا ہے، اور جو چیزیں ہمیں اہل بیت نے بتائی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تاکہ وہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی میں اتار کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔
کیونکہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خلقت کے بعد خداوند عالم کو فخر محسوس ہوا ہے کہ خدا نے ایسی ہستیوں کی خلقت کی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس بے شمار علم موجود تھا, بے شمار علم موجود تھا. ان کا کردار اتنے معراج پر تھا, اتنی بلندی پر تھا, ان کا علم اس معراج پر تھا. ان کی گفتگو جب یہ کرتے تھے تو اس معیار کی ہوتی تھی کہ جب دنیا والوں نے ان ہستیوں کو دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر بندے ایسے ہیں تو وہ خدا کیسا ہوگا, اگر بندے ایسے ہیں تو وہ خدا کیسا ہوگا. اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خلقت پروردگار عالم نے کی اور فخر محسوس کیا کہ یہ میرے بندے ہیں. اور ہمیں رسول اللہ بتا کر گئے کہ ان دونوں چیزوں کے دامن کو تھامے رکھنا. یہ دو بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان چیزوں پر ہم سے سوال بھی کیا جائے گا. روز قیامت میدان محشر میں ہم تمام لوگوں سے رسول اللہ آئیں گے اور آنے کے بعد ان دو چیزوں پر ہم سے سوال کریں گے کہ اے لوگوں, میں نے جو یہ تحفے تم لوگوں کو دیے تھے, یہ تو امانت جو میں تمہیں دے کر گیا تھا, بتاؤ تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ بتاؤ اپنی زندگی میں کتنا ان چیزوں کو اتارا, بتاؤ کتنی ہدایت تم نے ان چیزوں سے لی, بتاؤ کتنا عقیدہ ہے کہ جو تم نے ان دو چیزوں کے لیے رکھا ہے اپنے دلوں میں. امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے روز قیامت, روز محشر رسول اللہ آئیں گے اور آنے کے بعد لوگوں سے سوال کریں گے ان دو چیزوں کو لے کر کہ جو رسول ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے. امام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 4 پرچم ہوں گے جو بلند کیے جائیں گے, اور ان 4 پرچم کے درمیان میں اس پرچم کے تلے بہت سے لوگ ہوں گے جو آ کر اکٹھا ہو جائیں گے. اب رسالت مآب آئیں گے, آنے کے بعد ایک ایک پرچم کے تلے لوگوں سے سوال کریں گے. پہلے پرچم کے قریب آئیں گے, اس پرچم کے تلے, اس پرچم کے نیچے وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ اہل بیت کو مانتے ہوں گے اور نہ جن کا عقیدہ قرآن پر ہوگا. پہلے پرچم کے نیچے وہ لوگ ہیں کہ جو دونوں چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. رسول آئیں گے, آنے کے بعد سوال کریں گے کیا ہدایت لی ان دو چیزوں سے, وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے ان دونوں ہی چیزوں کو نہ مانا, ہم نے ان دونوں پر ہی عقیدہ نہ رکھا. رسول اپنے منہ کو موڑ لیں گے اور رسول یہ کہہ کر جائیں گے تمہاری شفاعت میرے ہاتھوں میں نہیں ہے, تمہاری شفاعت میں نہیں کراؤں گا. اب دوسرے پرچم کے تلے آئیں گے, آنے کے بعد ایک مرتبہ رسول دیکھیں گے کہ دوسرے پرچم کے تلے وہ لوگ موجود ہیں کہ جن لوگوں نے صرف اور صرف قرآن کو پکڑا, صرف اور صرف قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. رسول سوال کریں گے کہ کیا ہدایت تھی کہ جو تم لوگوں نے ان چیزوں سے لی, وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے صرف قرآن کو مانا, ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. رسول نے کہا نہیں, دونوں چیزوں کو زندگی میں اتارنا تھا, دونوں چیزوں سے ہدایت کو لینا تھا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی قیمتی چیزیں تھی جو میں تمہیں دے کر گیا. رسول منہ کو موڑ لیں گے, رسول چلے جائیں گے اور یہ کہہ کر جائیں گے کہ تمہاری شفاعت میرے ہاتھوں میں نہیں ہے, میں تمہاری شفاعت نہیں کراؤں گا. اب تیسرے پرچم کے تلے ایک مرتبہ رسول اللہ آئیں گے, دیکھیں گے کہ اس پرچم کے تلے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اہل بیت کو مانتے ہوں گے اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا. اب یہاں سے ہمیں ہدایت لینی ہے, یا صرف اور صرف ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں, یا ہمارا عقیدہ قرآن کریم پر بھی ہے, یا صرف اور صرف ہم ان مجلسوں میں آتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرتے ہیں, یا سچ میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار رکھا ہے, یا صرف اور صرف ان مجلسوں سے اٹھ کر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, یا قرآن کو جا کر پڑھتے ہیں, یا قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا ہے, یا قرآن نے جو ہدایتیں ہمیں دی ہیں ان ہدایتوں کو اپنی زندگی میں اتارا ہے. رسول ان لوگوں سے بھی منہ موڑ لیں گے کہ اے لوگوں تمہاری شفاعت بھی میں نہیں کراؤں گا, کیونکہ تم
لوگوں نے صرف اہل بیت کو چنا اور قرآن کو چھوڑ دیا. اب چوتھے پرچم کے تلے جب رسول اللہ آئیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ علم کو تھامے علی کھڑے ہوں گے. پرچم کے تلے جو لوگ موجود ہوں گے رسول سوال کریں گے اے لوگوں تم نے ان دونوں چیزوں کو کیسے پہچانا, ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے اتارا. وہ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو بھی اتارا, ہم نے قرآن کو بھی سمجھا, ہم نے قرآن پر بھی عقیدہ رکھا اور ہم نے اہل بیت کو بھی مانا. ایک مرتبہ رسول علی کی جانب دیکھیں گے یا علی ان تمام لوگوں کو لے کر علم کے سائے میں ان تمام لوگوں کو لے کر جاؤ اور جنت میں ان لوگوں کو داخل کرا دو اور ان تمام لوگوں کو جنت میں پہنچا دو. یعنی یہ دو چیزیں ہی ہیں کہ جو ہماری نجات کرائیں گی, جو ہمیں شفاعت دلائیں گی. اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تو پھر نجات نہیں ہونے والی. رسول خود منہ موڑ کر چلے جائیں گے, رسول خود کہہ دیں گے کہ تم نے ان دونوں چیزوں کا بیلنس اپنی زندگی میں نہیں کیا. یا تو تم اہل بیت کو ہی مانتے تھے یا پھر قرآن کو ہی مانتے تھے. یعنی بات معلوم ہوئی کہ جہاں قرآن ہوگی وہاں اہل بیت ہوگا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتی. جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے, جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے. اب اگر کائنات میں کوئی شخص یہ کہتا نظر آئے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو اس سے جا کر کہیں کہ اگر آپ کے پاس اہل بیت نہیں ہے تو پھر جو آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس قرآن ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے, کیونکہ قرآن بغیر اہل بیت کے نہیں رہ سکتی. اگر آپ اہل بیت کو زندگی میں اتاریں گے تو قرآن کو لینا لازمی ہو جائے گا. اور یہی اہل بیت کی ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے درمیان بھیجی. اور آج دنیا کے ہر گوشے میں تذکرہ امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے. گوشے میں جب ہم اپنی نظروں کو ڈالیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا کہ جہاں پر امام حسین کا ذکر نہ ہوتا ہو, جہاں اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو. اور اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے اتنا قریب ہے, ایک دوسرے سے اتنا قریب ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنی سچی قرآن ہے اتنی ہی سچے اہل بیت ہیں. اگر اہل بیت کی سچائی کو جاننا ہے تو قرآن کو سچا مان لو. یعنی جتنے سچے اہل بیت اتنا ہی سچا قرآن. اور اہل بیت کتنے بلند, جتنا بلند قرآن ہے. اہل بیت رسول پر کیسے نازل ہوا؟ جس طریقے سے قرآن رسول پر نازل ہوئی. اللہ کو اہل بیت کتنے محبت ہے, اللہ کو اہل بیت کتنے پسند ہے, اللہ کو اہل بیت سے کتنی محبت ہے جتنی قرآن کریم سے محبت ہے, جتنی قرآن سے محبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے اہل بیت کے دامن کو تھاما تو ہماری قبروں کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. روایتوں کے جملے ہیں, تاریخ میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے کہ تمام عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے, گھر والے اگر کسی کی موت ہو گئی اور اس کی میت کو لے کر قبرستان میں گئے, تدفین ہو گئی, اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر میں رکھنے کے بعد تمام لوگ واپس اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے ہیں. اب جو شخص اس قبر کے اندر ہے وہ تنہا ہے, وہ اکیلا ہے, اب اس کے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اہل بیت کام آئیں گے, یہاں پر اہل بیت ہمارے قریب آئیں گے, یہاں ہمارے قبر کے اندھیروں کو آ کر دور کریں گے. اب مومن کی علامت ہے کہ جب قبر کے اندر ہے, دیکھتا ہے کہ لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں, میں تنہا اس قبر میں موجود ہوں, سارے لوگ چلے گئے, تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک نور نکل کر سامنے آئے گا. وہ سوال کرے گا کیسا نور ہے؟ جواب ملے گا یہ تمہاری نمازوں کا نور ہے, جو نمازیں تم نے زندگی میں ادا کی یہ اس کا نور ہے. دوسرا نور نکل کر سامنے آئے گا, وہ سوال کرے گا کیسا نور ہے؟ جواب ملے گا یہ نور تمہارے روزوں کا نور ہے. پھر نور نکل کر سامنے آئے گا, جواب ملے گا یہ تمہاری نیکیوں کا نور ہے. ایسے ہی ایک ایک کر کے تمام نور نکل کر سامنے آئے گا. جب قبر منور ہو جائے گی
تو ایک مرتبہ ایک ایسا نور قبر میں آئے گا کہ خود وہ مردہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ آخر میں نے ایسا کون سا کام ہے کہ جو اپنی زندگی میں کر دیا کہ میری اتنی تاریخ قبر اتنی روشن ہو گئی، اتنا نور آ گیا۔ تو ایک مرتبہ جواب ملے گا، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نور یہ ولایت علی کا نور ہے، اور مولا کائنات ہماری قبروں میں آ کر مدد کریں گے۔ یہی وہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں کہ جو ہماری قبروں کو روشن کریں گی، ہماری قبروں میں آ کر مدد کریں گی۔ جہاں سب ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہماری قبروں میں ہماری مدد نہیں کرنے والی۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ مال و دولت ہے، یہ گھر ہے، یہ آرائش کا سامان ہے، یہ تمام چیزیں قبروں میں مدد نہیں کریں گی، بلکہ صرف ایک چیز ہے جو قبروں میں مدد کرے گی۔ دو چیزیں ہیں، پہلا تو آپ کا اعمال اور دوسری ولایت علی۔ اگر ولایت علی نہ ہوئی تو وہ نور قبروں میں نہیں آئے گا، نہ آپ کی شفاعت ہوگی اور نہ وہ منزل قبر آسان ہوگی۔ اب جب مولا کائنات کے جو عاشق تاریخ میں بتائے گئے ہیں، جب ان لوگوں سے موت کا سوال کیا گیا اور ایک مرتبہ جناب ابو ذر کے پاس ایک شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے ابو ذر مجھے یہ بتاؤ کہ آخر یہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، آخر ہمیں موت کا اتنا خوف کیوں ہے؟ تمام لوگوں سے جا کر پوچھو تو ساری چیزوں سے تو خوش رہتے ہیں، یہ تو سوچ کر خوش رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت جناب فاطمہ کرا دیں گی، اہل بیت ہمیں نجات دلا دیں گے۔ مگر اے ابو ذر یہ کیا مصلحت ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب موت کا لفظ، موت کا نام کوئی سنتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ ابو ذر ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد دنیا کی سچائی کو اس شخص کے سامنے بیان کیا۔ ابو ذر کہتے ہیں، اے شخص مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی انسان کے دو گھر ہوں، اگر کسی شخص کے دو گھر ہو، ایک اس نے آباد کر رکھا ہو، سنوار رکھا ہو، سجا رکھا ہو، تمام ضرورت کے سامانوں کو اس گھر میں رکھ رکھا ہو، اور دوسرا وہ گھر ہو کہ جس گھر کو اس نے بالکل نہ سنوارا ہو، وہ گھر ٹوٹا ہوا ہو، ایک دم کھٹر ہو چکا ہو، اے شخص مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس ٹوٹے ہوئے مکان میں کون جانا پسند کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے، ابو ذر ہم تو اسی مکان میں جائیں گے کہ جو مکان خوبصورت ہوگا، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کھنڈر میں جانے کی کوشش کرے گا۔ ایک مرتبہ ابو ذر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں، یہی حال ہے جو ہماری زندگی کا ہوا ہے، یہی حال ہے کہ جو ہماری زندگی کا ہوا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو تو صحیح کر لیا، ہم نے اس دنیا کو تو سنوار لیا، اس دنیا کے گھروں کو اپنی زندگی میں تمام ضرورت کے سامانوں کو رکھ لیا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں صرف اور صرف اس گھر کو سنوارنے کے لیے کہ جس دنیا میں، جس گھر میں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے، صرف چند لمحوں کی زندگی ہے۔ اس کائنات میں بہت چھوٹی زندگی ہے جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ اصل زندگی تو قیامت کے دن آئے گی، اصل زندگی تو تب شروع ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، تب اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب ابو ذر کہتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ کون سا دنیا میں ایسا شخص ہے کہ جو اس ٹوٹے ہوئے گھر میں رہنا پسند کرے گا؟ تو ہمیں اپنی قبروں کو زیادہ روشن کرنا ہے، کیونکہ قبروں میں مولا کائنات آئیں گے، اور مولا کائنات کے ایک عاشق ہیں جناب حارث ہمدانی، ہمدان کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا مخاطب ہوئے، مولا کہتے ہیں، اے حارث، اے ہمدان کے رہنے والے حارث، جو اس دنیا سے جائے گا اور اپنی قبروں میں جائے گا، جو اس دنیا سے گیا، حارث تمام لوگوں کو علی نظر آئیں گے، تمام لوگ علی کا دیدار کریں گے۔ ایک مرتبہ حارث پریشان مولا کے چہرے کی جانب دیکھتا اور کہتا ہے، مولا مجھے یہ تو سمجھ آ گیا کہ جو آپ کے عاشق ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے مودت کرتے ہیں، مولا آپ ان کو تو نظر آ جائیں گے، مگر مولا کیا مصلحت ہے، آپ ان کو کیوں نظر آئیں گے کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتے، جو آپ سے پیار نہیں کرتے، جو آپ کے فضائل نہیں پڑھتے؟ مولا ایک مرتبہ مسکرائے اور کہتے ہیں، اے حارث ہم تمہیں نظر نہ آئیں مگر ان لوگوں کو ضرور نظر آ جائیں گے کہ جو ہم سے محبت نہیں کرتے، اور قبروں میں آ کر ان لوگوں کو بتائیں گے، اے لوگوں
دنیا میں تو تم نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، اب دیکھو قبروں میں علی آ گئے ہیں. دیکھو قبروں میں علی آ گئے ہیں، یعنی مولائے کائنات قبروں میں آئیں گے، اور ہماری قبروں میں تو بے شک مولا آئیں گے، مگر ان لوگوں کے سامنے جو علی سے محبت نہیں کرتے، جو منکر علی ہے، ان کی قبروں میں آ کر مولا یہ بتائیں گے کہ اے لوگوں دیکھو تم نے علی کی ولایت کا اقرار دنیا میں نہیں کیا، آج دیکھو علی قبروں میں آ گئے ہیں، یہ دیکھو علی تمہاری شفاعت کے لیے قبروں میں آ گئے ہیں. اور مولائے کائنات کے اتنے فضائل ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ جن فضائل کو بیان کیا جائے تو راتیں گزر جائیں گی، مگر علی کے فضائل ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں. اگر تمام درختوں کے کاغذ بنا دیے جائیں، قلم بنا دیے جائیں اور فرشتے لکھنے والے ہوں، تب بھی وقت گزرتا چلا جائے گا، مگر علی کے فضائل ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور مولا کے پاس بے شمار علم موجود ہے، جو علی کے پاس علم تھا اتنا علم کائنات میں کسی کے پاس نہ تھا. اور مولا کے علم کو لے کر ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، مولائے کائنات مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہودی آنے کے بعد مولا کی جانب دیکھتا ہے، علی تمام لوگوں کو مسجد میں درس دے رہے ہیں، لوگ علی کی جانب مخاطب ہیں. وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. یہودی ہے، ابھی دین اسلام قبول نہیں کیا ہے، مگر علی کے علم کو دیکھ کر مسجد میں آ کر مسجد سے باہر ہی کھڑا ہے، کیونکہ جو دین اسلام میں داخل نہیں ہوا مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مسجد کے در پر کھڑا ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات مسجد میں ہے، مولائے کائنات کی جانب دیکھتا ہے، علی اس کی جانب دیکھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں یا علی مجھے یہ بتائیے کہ آخر آپ کے پاس یہ جو اتنا علم آیا ہے، یہ علم آیا کہاں سے ہے، اتنا علم آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ مولا کہتے ہیں اے شخص، اے یہودی، یہ جو علم میرے پاس آیا ہے یہ رسول کے لعاب کا نتیجہ ہے، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے کہ جو میرے پاس یہ علم موجود ہے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. مولا حیران کہ اتنی جلدی کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گیا، کیا بات ہے، کیا مصلحت ہے؟ آخر ابھی تو علی نے دین کے بارے میں بتانا نہ شروع کیا، تم نے دین قبول کر لیا، آخر کیا بات ہے؟ وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے یا علی اگر مجھے آپ کا علم دیکھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، مولا جن لوگوں کا امام ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اب ایک مرتبہ امام نے کلمہ پڑھایا، یہاں کلمے کا پڑھنا تھا، مجمع سے ایک شخص اٹھا، کھڑے ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں یا علی میں نے ابھی سنا آپ نے اس یہودی سے یہ کہا ہے کہ یہ علم آپ کا نہیں ہے، یہ علم رسول کا عطا کیا ہوا ہے، یہ تمام علم رسول نے آپ کو دیا ہے، تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ مولا اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو علم وہ ہے کہ جو رسول نے آپ کو دے دیا، بتائیے آپ کا کیا کمال ہے؟ مولا ایک مرتبہ اس شخص کی جانب دیکھتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں اے شخص ارے تجھے نہیں معلوم ابھی تو لعاب بولا ہے، لہو تو ابھی بولا ہی نہیں ہے. ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو ابھی بولا ہی نہیں ہے. یہ علم ہے مولائے کائنات کا. مولائے کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے ہم اور آپ ہر وقت فضائل سنتے ہیں اور اتنے زمانے سے علی کے فضائل سنتے آئے ہیں، مگر اب بھی جب ذکر علی ہوتا ہے، نام علی آتا ہے تو تمام مجمع کے چہرے پر وہ مسکان آ جاتی ہے، وہ مسکان آ جاتی ہے. اور ہم فضائل علی اتنا سناتے ہیں کہ دنیا والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو یہ فضائل سناتے ہو نا اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ علی کا مقدر تھا جو تمام چیزیں علی کے ساتھ ہوئی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، تمام چیزیں علی کا مقدر، علی کعبے میں پیدا ہوئے علی کا مقدر، علی کی ماں 3 دن تک کعبے میں مہمان رہی علی کا مقدر، علی کی ماں دروازے سے نہیں بلکہ دیوار شگافتہ ہوئی اس میں سے داخل ہوئی علی کا مقدر، علی آغوش رسالت میں آئے علی
کا مقدر، علی نے رسول کی زبان کو چوسا، علی کا مقدر، علی کا مقدر کے فاطمہ جیسی زوجہ ملی، علی کا مقدر کے حسین جیسے بیٹے ملے، علی کا مقدر کے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے، علی کا مقدر کے کعبے کی چھت پر چڑھ کر سورہ براءت کی تلاوت کی۔ ارے بھائی مان لیا علی کا مقدر، علی کا مقدر کے فاطمہ جیسی زوجہ ملی، علی کا مقدر کے زینب جیسی بیٹی ملی، علی کا مقدر کے شب ہجرت بستر رسول پر سوئے۔ ارے بھائی جب سب علی کا مقدر ہی ہے تو یہ دیکھ کر تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو مقدر کو لکھنے والا ہے وہ کوئی پکا علی والا ہے۔ جو مقدر کو لکھنے والا ہے وہ کوئی پکا علی والا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ چلو مان لیا تم کہتے ہو تمام چیزیں علی کا مقدر ہے، تمام چیزیں علی کا مقدر ہے، مگر علی کے فضائل کو چھپاؤ گے کتنا؟ جتنا علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی اتنا ابھر کر مولا کے فضائل باہر آئے ہیں، اتنا زیادہ علی کے فضائل اس کائنات میں آئے ہیں۔ اب مولا کی شجاعت کے بارے میں کیا کہا جائے، کیونکہ مولا کے نام کا مطلب ہی علی ہے، علی مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، اور ایسی کوئی عام بلندی علی کے نام کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جب کتابوں میں دیکھا گیا، ڈکشنری میں تلاش کیا گیا تو علی کے نام کا مطلب وہ بلندی ہے کہ جہاں بلندیاں پہنچ کر معراج محسوس کرتی ہیں، جہاں بلندیاں پہنچ کر معراج محسوس کرنے لگے اس بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اب اس مطلب کو ذہن میں رکھے رہیے گا، علی کا مطلب جہاں بلندیاں بھی معراج محسوس کریں، یعنی علی کا نام تو علی ہے ہی، بلکہ علی کا شجرہ بھی علی ہے، علی کا حجرہ بھی علی ہے، علی کا بستر بھی علی ہے، علی کا لباس بھی علی ہے، علی کی تلوار بھی علی ہے، علی کے بابا بھی علی ہے، علی کی ماں بھی علی ہے، علی کا شجرہ بھی علی ہے، علی کی زوجہ بھی علی ہے، علی کے بیٹے بھی علی ہے، علی کا رسول بھی علی ہے، اور علی کا خدا بھی علی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرتبہ ہے مولا کائنات کا کہ جہاں پر بلندیاں بھی معراج محسوس کرنے لگے اس بلندی کو علی کہتے ہیں، اس بلندی کو علی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولا کی شجاعت کا تذکرہ تاریخ میں جتنا دیکھا گیا تو ہر جنگ میں علی کے فضائل ابھر کر سامنے آنے لگے۔ جب جنگ صفین کا مرحلہ ہے، شام والا 80,000 کا لشکر لے کر آیا ہے، شامی 80,000 کا لشکر لے کر آیا ہے، لانے کے بعد لشکر کو سامنے کھڑا کر دیا، اب تمام لشکر سامنے کھڑا ہے، ایک مرتبہ علی سامنے آئے، اپنے لشکر کو لیے میرا مولا آگے بڑھا، سامنے دشمن کا لشکر ہے، 80,000 کی تعداد ہے، مگر نام علی علی کا ہو رہا ہے، حیدر حیدر کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، آخر دشمن کے لشکر سے علی کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جواب ملتا ہے دشمن بھی پریشان ہے کہ آخر ہم دیکھیں تو علی کون ہے، جس کی شجاعت کا اتنا تذکرہ سنا، جس کے بارے میں اتنا سنا، جس کے فضائل اتنے سنے، جس کے بارے میں یہ سنا کہ علی میدان میں آتے ہیں تو دشمن بھاگ جاتا ہے، جس کے وار کے بارے میں اتنا سنا کہ جب وار کرتا ہے تو جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آخر دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں جنگ کس سے لڑنی ہے، آخر علی کون ہے؟ دشمن کے لشکر میں حیدر حیدر کی صدائیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا مخاطب ہوئے، کہتے ہیں عباس جاؤ لشکر کا اعلان کر دو، اور سپہ سالار ہوں گے مالک اشتر، 60 سال کی عمر ہے مالک اشتر کی، جناب مالک اشتر 60 برس کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کتابوں میں عمر موجود ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یا علی کیا مصلحت ہے، اتنے ضعیف کو سپہ سالار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی فوج میں تو عباس موجود ہے، عباس جیسا شجاع موجود ہے، حسن و حسین جیسے جری موجود ہے، یا علی کیا مصلحت تھی کہ آپ نے ان کو اپنا سپہ سالار بنایا؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی نشانہ لگاتا ہے کہ جس طریقے سے شیر اپنے نشانے کی جانب جاتا ہے، علی سے محبت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اب ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اب ہم جنگ کی میدان
میدان کی جانب جائیں گے۔ مولا اپنے خیمے میں گئے، اب خیمے سے باہر نکلنا تھا، گھوڑا مولا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس انداز سے علی نکلے، گھر سے نکلنا تھا، یا لفظوں کو تبدیل کر کے یوں کہوں کہ علی نے عصمت کی عبا اڑی، ولایت کی قبا اڑی، امامت کا امامہ سر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ علی نے ہاتھ میں تولا کی تسبیح لی، تبرہ کی تلوار کو لے کر علی میدان میں نکلے۔ مولا کا میدان میں جانا تھا کہ ایک مرتبہ زمین نے علی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3 گھوڑے تھے جو مولا کے ارد گرد چل رہے تھے، درمیان میں علی کا گھوڑا تھا، پیچھے 2 گھوڑے اور تھے، ایک حسن کا گھوڑا تھا اور دوسرا حسین کا گھوڑا تھا، اور آگے ایک اور گھوڑا تھا جس پر خوبصورت سا جوان سوار تھا، جس کے ہاتھ میں علم تھا اور اس کا نام تھا عباس۔ آگے جناب عباس چل رہے ہیں، بیچ میں مولا کائنات ہے، پیچھے حسن و حسین ہے۔ اب مولا روانہ ہوئے، ایک شخص نے درمیان میں راستہ روکا، یا علی، یا علی، آپ کا رنگ سفید ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، یا علی کہیں دشمن یہ نہ سوچے کہ علی ضعیف ہو گئے، علی بوڑھے ہو گئے، یا علی جائیے اور خضاب کر لیجئے، پھر جنگ کے لیے آئیے گا۔ مولا ایک مرتبہ اس شخص کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شخص تمہیں کیا لگتا ہے کہ علی خضاب نہیں کر رہے تو علی بوڑھے ہو گئے؟ ارے ابھی علی کو میدان میں آ تو جانے دو، پھر دیکھو علی کی شجاعت کیا ہے۔ تمہیں وہی علی نظر آئے گا جو احد میں ملا تھا، جو خندق میں ملا تھا، جو خیبر میں ملا تھا، جو فتح مکہ میں ملا تھا، وہی علی تمہیں نظر آئے گا۔ ابھی علی کو میدان میں آ تو جانے دو۔ ایک مرتبہ میرا مولا میدان میں پہنچا، گھوڑے سے اترنا تھا، لوگوں نے زرہ پہننی شروع کی، تمام لشکری زرہ پہننے کے لیے خیمے کی جانب بڑھے، لوگوں نے زرہ پہنی۔ ایک شخص مولا کے قریب آیا، مولا تمام لوگ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی زرہ پہن لیجئے، مولا آپ بھی زرہ پہن لیجئے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، علی زرہ نہیں پہنے، علی بغیر زرہ کے جنگ لڑیں گے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے سنا، جانے کے بعد حسن کے قریب گیا، اے حسن اپنے بابا سے کہو زرہ پہن لے۔ دوبارہ مولا کے پاس جانے کی ہمت نہیں تھی، اتنا جلال تھا علی کا۔ ایک مرتبہ حسن کے پاس گیا، اے حسن جاؤ بابا سے کہو زرہ پہن لے، میدان جنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر آ کر علی کو لگ جائے، علی زخمی ہو جائے، اگر علی زخمی ہو گئے تو ہمارے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ میدان میں ہمیں آ کر بچائے گا کون؟ علی ہی تو ایک شجاع ہے جو ہمارے لشکر میں موجود ہے، جاؤ حسن جا کر بابا سے کہو۔ ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد امام کے پاس آنا تھا، بابا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بابا آپ سے زیادہ تو پریشان دوسرے ہو رہے ہیں کہ علی زخمی ہو جائیں گے، علی کو تلوار لگ جائے گی۔ ایک مرتبہ مولا نے حسن کی جانب دیکھا، حسن پھر کہتے ہیں، بابا زرہ پہن لیجئے، لوگوں نے مجھے کہہ کر پریشان کر رکھا ہے کہ علی زرہ نہیں پہنتے، علی زرہ نہیں پہنتے۔ ایک مرتبہ امام حسن کی جانب دیکھتے ہیں، اے حسن جہاں ان لوگوں سے جا کر کہہ دو، حسن ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان لوگوں کو وجہ بتا دو کہ علی زرہ کیوں نہیں پہنتے۔ علی زرہ اس وجہ سے نہیں پہنتے کیونکہ علی کو ڈر نہیں کہ موت علی پر آ گرے یا علی موت پر جا گرے، یا لفظوں کو تبدیل کر یوں کہوں کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے موت فرار کیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے علی وہ شخصیت ہے کہ جس سے موت فرار کیا کرتی ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد جنگ کو میدان کو دیکھ رہے ہیں، فوج کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر جنگ کس طریقے سے لڑی جائے۔ مولا نے یہاں فوج کو دیکھا، ایک شخص ایک مرتبہ قریب آیا، مولا کا بیٹا مولا کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں، بابا آپ کو میدان میں کہاں پاؤں گا؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، بیٹا جہاں چھوڑ کر جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ نہ علی کسی کے پیچھے جاتے ہیں، نہ علی کسی سے پیچھے جاتے ہیں، جس کی موت آتی ہے وہ علی کے قریب آ جاتا ہے اور علی ذوالفقار کا صدقہ اتار دیا کرتے ہیں۔ جس کی موت آتی ہے وہ علی کے قریب آ جاتا ہے اور
علی ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتے ہیں. اب ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے، کیونکہ مولا کی تلوار، جب ہم نے ایجپٹ کے میوزیمز میں مولا کی وہ تلواریں رکھی ہوئی ہیں، ایجپٹ والے جو تھے وہ مدینے سے اور جہاں جنگیں ہوتی تھی وہاں سے ان تلواروں کو لے کر گئے اور جا کر اپنے میوزیمز میں ان تلواروں کو رکھا. اور جب ان تلواروں کو دیکھا گیا ہے تو مولا کی جو تلواریں تھیں وہاں پر وہ نہ زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی اور نہ زیادہ چھوٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ اگر تلوار لمبی ہوگی تو پیچھے ہٹ کر وار کرنا پڑے گا، اگر تلوار چھوٹی ہوئی تو آگے بڑھ کر وار کرنا پڑے گا. نہ علی کسی کے پیچھے جاتے ہیں نہ علی کسی سے پیچھے جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج کو دیکھا، مولا کہتے ہیں کہ اے گھوڑے مجھے اس فوج کے آخر تک لے جا. اب ایک مرتبہ گھوڑا روانہ ہوا، گھوڑے کا روانہ ہونا تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھ رہا ہے، سرزمین پر آتے جا رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا یا علی کیا مصلحت ہے، ابھی تو ذوالفقار ہلی نہیں، سرزمین پر آتے جا رہے ہیں. مولا نے جانب دیکھا، مولا کہتے ہیں شخص ارے آج علی نہیں ذوالفقار جلال میں ہے کہ میں علی کے ہاتھوں میں ہوں. بس خدا نے قرآن میں آیت کو نازل کیا وَيُعَذِّبُهُمُ الَّذِي بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پر تمہارے عذاب کو نازل کرے گا. ایک مرتبہ اللہ نے آیت کو نازل کیا، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں پر تمہارے ہاتھوں سے عذاب کو نازل کرے گا. اور یہاں پروردگار نے جن ہاتھوں سے عذاب کو نازل کیا وہ ہاتھ ہمارے اور آپ کے امام غالب کل غالب امام متقیان علی ابن ابی طالب کے ہاتھ ہیں. یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے فضائل کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر جتنے فضائل اس گھرانے پر ہوئے ہیں اتنے ہی مصائب ہیں جو ان بیویوں پر اور اس گھرانے پر کیے گئے ہیں. مولا کائنات نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کو امام نے قتل کیا ہے، ان کا بدلہ لینے کے لیے بار بار حملے ہوئے ہیں جو امام کے گھرانے پر کیے گئے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کا وہ جو واقعہ ہے وہ گزرا ہے. اگر ہو سکے تو اس لائٹ کو بند کر دیں تاکہ ہم اور آپ آج امام کو ان کی 4 سالہ بیٹی کا پرسہ پیش کر سکیں، کیونکہ جناب سکینہ بھی تو قید خانہ شام میں اندھیرے میں مر گئی تھی نا، جناب سکینہ بھی تو اندھیرے میں قضا کر گئی تھی نا. تو آج رباب تو اس کی 4 سال کی کمائی سکینہ کا پرسہ پیش کریے. بیویوں دل کھول کر گریا کریے، آج اس طریقے سے گریا کریے کہ جس طریقے سے ماں کے سامنے اس کے بچے کی لاش آتی ہے اور ماں رو رو کر بیان کرتی ہے، بیویوں اس طریقے سے رباب کو پرسہ پیش کریے. جب یہ قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا ہے نا تو ایک مرتبہ امام عباس کو بلاتے ہیں، زینب کو قریب بلاتے ہیں اور کچھ وصیتیں ہیں جو امام کرتے ہیں اور وہ وصیتیں جناب سکینہ کے لیے تھی. امام نے عباس کو بلایا، اے عباس میرے قریب آؤ. عباس امام کے قریب آئے. امام کہتے ہیں عباس میں نے اپنی سکینہ کو دعا میں مانگا ہے، عباس ذرا سکینہ کو پیدل چلنے کی عادت ڈلوا دو. اے عباس ارے ذرا سکینہ کو پیدل چلنے کی عادت ڈلوا دو. اے عباس ارے ذرا سی دیر کو میری بچی کو دھوپ میں کھڑا کر دیا کرو. اے عباس ارے میری بچی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ارے دھوپ میں رہے گی. بیویوں ارے ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا. امام وصیت کرتے ہیں اے زینب جو سکینہ دن میں کئی باری ارے اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا کرتی ہے نا، ارے زینب میری بچی کو ایسی عادت نہ ڈالو. زینب ارے کافی وقت تک سکینہ قید کی جائے گی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے بیویوں آج پرسہ پیش کرنا ہے حسین کی دعا کا، حسین کو کہ جس کو امام نے نماز شب میں مانگا تھا
تھا. بیویوں کے قافلے کو اس مقام سے گزارا جا رہا ہے کہ جہاں تمام شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. اب بیویوں کا قافلہ جب گزرا ہے نا تو حسین کی وہ یتیمہ اتری ہے, اترنے کے بعد میدان کربلا میں گئی ہے. ایک شامی سے سوال کرتی ہے, اے شامی, ارے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کون ہو؟ کہتی ہے میں سکینہ بنت الحسین ہوں. ارے یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی تیر کو نکالا, لاش حسین کی جانب رخ کیا. ارے ظالم نے تیر کو حسین کے لاشے کی جانب مارا. ارے عجب نہیں کہ سکینہ سے کہتا ہے سکینہ, ارے جس جانب تیر جاتا ہے نا, ارے اس جانب چلے جاؤ, تمہارا بابا تمہیں مل جائے گا. ارے ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہونا شروع ہوا, بیویوں کو سوار کیا گیا. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ میں ایک لاشے کے قریب جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اس لاشے سے ایک ننھی سی بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے. ارے شمر آگے بڑھا, راوی لکھتا ہے شمر ڈانٹتا ہوا آگے بڑھا اور کہتا ہے بچی, ارے لاش کو چھوڑ دو. سکینہ نہیں چھوڑتی. پھر کہتا ہے لاش کو چھوڑو, سکینہ نہیں چھوڑتی. ارے تازیانے کو نکالا, سکینہ لاش نہیں چھوڑی. ارے ہوا میں لہراتا ہے, لاش کو چھوڑو. ارے سکینہ لاش نہیں چھوڑتی. ارے تازیانے کو اس نے سکینہ پر مارا. ارے سکینہ بابا سے لپٹ گئی, اے بابا, بابا دیکھیے آپ کے بعد. ارے سکینہ کو کیسے مار دے, اے بابا, ارے دیکھیے سکینہ کو کیسے تازیانے مارے جا رہے ہیں. سکینہ نے امام کی لاش نہیں چھوڑی, تازیانہ لگ گیا. بچی باپ سے جدا نہ ہوئی. شمر آگے بڑھا, کانوں پہ ہاتھوں کو ڈالا, سکینہ کو کھینچتا ہوا ارے لاش سے دور لے گیا. بیویوں, ارے جب اس قافلے کو قید کیا گیا ہے نا تو ایک مرتبہ سکینہ قریب آئی, سید سجاد سے کہتی ہے اے بھیا, ارے آپ میرے وقت کے امام ہیں نا. سکینہ نے آج تک کچھ نہ مانگا. اے بھیا, مگر سکینہ کی ایک خواہش ہے. سجاد کہتے بتاؤ کیا خواہش ہے؟ سکینہ رو کر کہتی ہے بھیا, ارے ان ظالموں سے کہو سکینہ کو ہاتھوں پر مارا کرے. بھیا, ارے میرا چہرہ, ارے ظالم کے تماچے گاتے گاتے زخمی ہو گیا. کوئی غم نہ دے, بیویوں, ارے جن کی گودیوں میں 4 سالہ بچی ہے نا, وہ تصور کرے کہ جب ماں کے سامنے کوئی بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے تو ماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے, ماں کتنی تڑپ جاتی ہے. مگر ہائے رباب کے اوپر ارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, شمر سکینہ کو تماچے شمر سکینہ کو تماچے مارتا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب گئی. سکینہ سوال کرتی ہے بھیا, اے بھیا, سکینہ کب سے پیاسی ہے؟ بھیا ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آخر پیاس کی منزلیں کتنی ہوتی ہیں. اے بھیا آخر کتنی منزلیں ہیں؟ سجاد نے بہن کی جانب دیکھا, کہتے 4 منزلیں ہیں. سکینہ پہلی منزل وہ ہے کہ جب پیاس اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان کو زمین سے آسمان تک سب دھواں دھواں نظر آئے. سکینہ تڑپ گئی, اے بھیا, اے بھیا, ارے میرا قاسم, ارے میرا بھائی قاسم جب بابا کے قریب آیا تھا نا تو میرے بابا سے کہتا تھا اے چچا جان, ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا, سب دھواں دھواں نظر آتا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پیاس کی دوسری منزل وہ ہے کہ جب زبان تالو میں چپک جاتی ہے. سکینہ کہتی ہے بھیا, ارے میں نے سنا تھا جب میرا بھیا علی اکبر میرے بابا کے پاس آیا ہے, ارے میرے بابا کی زبان سے اپنی زبان کو ڈالا ہے. اے بھیا, اکبر کہتے تھے بابا, ارے مجھ سے خوش تو آپ کی زبان ہے. بھیا, ارے میرا بابا
کہتے تھے الشام الشام الشام، ارے پوچھا گیا شام کیوں کہتے؟ امام کہتے ہیں کہ ارے شام کے بازار میں جس کا دل چاہتا تھا آگے بڑھتا تھا، ایک ہاتھ سے سکینہ کے بالوں کو پکڑتا تھا، دوسرے سے تماچے مارا کرتا تھا، بیویوں کو دربار میں لے جایا گیا، ارے پیشی جب کی گئی ہے نا، قطار میں بیویاں کھڑی ہیں، قطار میں سب سے پیچھے سکینہ کھڑی ہے، اور ایک مرتبہ یزید تب پر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ بچی کون ہے جس کے رونے کی آواز سے میں سو نہیں پاتا؟ ایک مرتبہ شبر کہتا ہے شیو یزید دیکھ یہ جو قطار میں سب سے پیچھے بچی کھڑی ہے نا، جس کا دامن جلا ہے، جس کے کانوں سے خون بہتا ہے، اور جس کی کمر جھکی ہے، یہی سکینہ ہے۔ یزید نے آگے بلایا، سکینہ آگے آئی، یزید نام پوچھتا ہے، اے بچی اپنا نام بتا، سکینہ کی آواز نہیں آتی، پھر سوال کرتا ہے نام بتا، آواز نہیں آتی، تیسری مرتبہ کہتا ہے، یزید حکم دیتا ہے شمر جا اس بچی کو تازیانے مار، یہ ایسے نہیں بولنے والی۔ شمر آگے بڑھا، سید سجاد کو جلا لایا، سجاد کہتے ہیں شمر ارے آگے نہ بڑھنا، ارے یہ سید ثانی۔ ایک مرتبہ یزید آج شمر آگے بڑھا، شمر کہتا ہے سجاد ٹھیک ہے میں تیری بہن کو نہیں چھوتا، ذرا اپنی بہن سے کہہ دے کہ اپنا نام بتا دے۔ یزید انتظار کرتا ہے، سجاد تڑپ گئے، کہتے ہیں شمر ارے وہ نام تو بتاتی ہے مگر آواز نہیں آتی، اس کی گردن کی رسی ارے اتنی تیز بنی ہے، شمر اس رسی کو ڈھیلا کر دے، سکینہ کو آگے بلایا گیا، یزید سوال کرتا ہے اے شمر اے سکینہ اچھا تم کوئی بہت دعوے کرتی ہو نا کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا ہے، ذرا ایک قصہ بتاؤ کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ تم تمہارے بابا سے محبت کرتی ہو اور بابا تمہیں چاہتا ہے۔ سکینہ کہتی ہے یزید ارے جب بھی میرا بابا نماز فجر کے لیے جاتا تھا نا تو بصرہ کی کھجوریں مجھے کھلاتا تھا، اپنے زانو پر بٹھاتا تھا اور مجھے کھجوریں ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ یزید کہتا ہے اچھا تمہیں کھجوریں پسند ہے؟ سکینہ کہتی ہے ہاں مجھے پسند ہے۔ یزید کہتا ہے کھاؤ گی؟ یہ سکینہ کہتی ہے سکینہ کھاؤ۔ یزید نے ایک تشت منگایا، ارے تشت آگے آیا، بچے جب روتے ہیں نا تو ان کو بہلانے کے لیے ایسی چیز دی جاتی ہے کہ بچے خاموش ہو جائیں، مگر سکینہ جب آگے بڑھی اور تشت سے رومال ہٹایا، ارے بابا کا سر نظر آیا، ارے یہ سر سکینہ کو کب ملا کہ جب قید خانے شام میں بچوں کو تو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے نا، مگر سکینہ کو ایسے قید خانے میں قید کیا گیا جو 7 دروازوں کے اندر تھا۔ ارے سکینہ قید ہوئی، ایک مرتبہ رات کے وقت سکینہ کی گریہ کی آواز بلند ہوئی، بابا کا سر دیا گیا۔ ارے ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور گریہ کرنا شروع کر دیا، بابا ارے جب سے آپ گئے ہیں نا سکینہ کو تماچے لگے، بابا ارے ہر موڑ پر ظالم تازیانے مارتا ہے، بابا ارے اونٹوں پر بدنے کی وجہ سے سکینہ کا سینہ جلنے ہو گیا، ارے گریہ کرتے کرتے وہ بچی بتا کر گئی، مر گئی سکینہ، ارے دفن کا سامان ہوا، سکینہ کو دفن کیا گیا۔ ارے جب کوئی زنجیر کر کے آتا ہے نا تو جو کرتا ہوتا ہے اس کے جسم پر چپک جایا کرتا ہے، سکینہ کو غسل دیا گیا، ارے کرتا جسم سے نہیں اترتا۔ ایک مرتبہ زینب آئی، اے سجاد ارے سکینہ کا کرتا نہیں اترتا، سجاد کہتے بہن کو کرتے میں دفنانا۔ ارے ایک مرتبہ
تھی اور رقاب کو ڈھونڈنے نکلی، کیا